آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر صاحب شکریہ آپ کا۔ جناب اسپیکر صاحب، یقیناً یہ ایک انتہائی مسعود قوم کے لیے، جنوبی وزیرستان کے باشندگان کے لیے یہ ایک پریشان کن مسئلہ ہے۔ ہمارے تقریباً 8-9 سال 10 سال ہم نے اپنے علاقے کو چھوڑا، واپس جب ہم گئے تو بارشوں کی وجہ سے اور مختلف آپریشنوں کے نتیجے میں ہمارے مکانات بالکل منہدم ہو چکے ہیں۔ جیسے بابک صاحب نے بھی عرض کیا کہ ان پہاڑوں میں جو ہمارے باپ دادا نے انتہائی محنتوں کے نتیجے میں گدوں پر مختلف جانوروں کے نتیجے میں دور دور سے مٹی لا کر اور پتھر لا کر اس کے نتیجے میں گھر ہمارے لیے تعمیر کیے، وہ پھر یکایک اور اچانک بالکل ملیامیٹ ہو جانا، وہ تو ہمارے لیے کئی نسلوں تک بھی وہ ہم تعمیر نہیں کر سکیں گے۔ لیکن وہ اس معاوضے کا جس کا اعلان حکومت کی طرف سے ہمارے لیے ہوا تھا، 4 لاکھ کا معاوضہ، ہم نے ڈیمانڈ اور مطالبہ نہیں کیا تھا۔ یہ حکومت کا ہمارے ساتھ ایک خیرخواہی اور خیرسگالی کے جذبے کے نتیجے میں جو بیرونی مختلف قسم کے آپریشنوں کے نتیجے میں جو فنڈڈ ہوئی تھی، پاکستان کو فنڈ اور امدادیں آئی تھی، انہی فنڈوں سے اور انہی امدادوں سے ہمارے لیے اعلان ہوا تھا۔ لیکن یہ مسئلہ ابھی ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ تقریباً کئی مہینوں سے ساؤتھ وزیرستان کے ڈسٹرکٹ کے سامنے ہمارا یہ دھرنا جاری تھا قوم کا، پھر وہاں سے مجبور ہو کر یہ یہاں بھی شفٹ ہو گیا کہ شاید یہ ہماری حکومت ہماری آواز اور ہماری اور یہ آؤ پکار سن لے اور ہماری کوئی یہ دادرسی ہو جائے۔ تو یقیناً سروے پیسے دیے بھی جا چکے ہیں، اس سے بھی انکار نہیں ہے، کافی لوگوں کو پیسے دیے بھی جا چکے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ رہ بھی رہے اور بہت سارے کئی تحصیلیں ہیں جن کا ابھی تک سروے ہی نہیں ہوا ہے۔ پہلے سروے ہوتا ہے، پھر ایک ٹوکن دیا جاتا ہے، تو کچھ مہینوں بعد یا 1 سال بعد اس ٹوکن کے نتیجے میں چیک دیا جاتا ہے، تو پھر وہ پیسوں کی وصولی ہو جاتی ہے۔ لیکن ابھی جو علاقے باقی ہے جن کا سروے جاری ہے، تو وہ سروے انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1 دن میں 2 دنوں میں یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں ایک گاؤں کلیئر ہو جاتا، لیکن وہاں ایک گاؤں کو ایک تاریخ دی جاتی ہے، پہلے تو اس تاریخ پر وہاں ٹیم کا پہنچنا نہیں ہوتا ہے، اور ٹیم جب پہنچ جاتی ہے تو 1 دن وہاں سروے ہوتا ہے، وہ گھر کے ساتھ تصویریں وغیرہ لیے جاتے ہیں، اور پھر کئی ہفتے مہینے گزر جاتے ہیں، وہ ٹیم دوسرے دن یعنی وہ تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ایک یہ جو ٹیمیں ہیں یہ بر وقت اپنی کارروائی کریں، اور جو پینڈنگ چیک سے ہمارے ٹوکن دیے گئے ہیں اور وہ کام ابھی تعطل کا شکار ہے۔ بنیادی طور پر مسئلہ اس سے بنا ہے کہ جو باقی علاقے ہیں فوری طور پر اس کے آرڈر جاری کیے جائیں، اس کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جائیں، فوری طور پر پورے علاقے کے سروے کیے جائیں جتنا علاقہ باقی ہے، اور جو ٹوکن دیے جا چکے ہیں ٹوکن کا اجرا حکومت ہی نے کیا ہے، ضلع انتظامیہ اور وہاں سیکورٹی اداروں کے نمائندگان اس میں تھے، اس نے اجرا ٹوکن دیا ہے، لہٰذا اس ٹوکن کے نتیجے میں چیکس دیے جائیں، اور اس میں اگر کوئی ٹیم کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو وہ کلیئر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کئی سال ہو چکے ہیں، ٹوکن دیے گئے ہیں، لوگ ٹوکن لے کر پھر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اس پر نہیں ملیں گے، ٹوکن چیک نہیں ملے گا، کوئی کہہ رہا ہے ملے گا۔ اس لیے لوگوں میں کافی افراتفری ہے، غریب لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ یہاں ہیں، سفید باریش لوگ، بزرگ لوگ جو کبھی زندگی بھر پشاور میں آئے نہیں ہوں گے، لیکن ان حالات سے مجبور ہو کر وہ بھی یہاں آئے ہیں، کوئی صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے۔ ہماری بھی گزارش ہوگی کہ یہ حکومت ہماری ہے، آپ بھی ہمارے ہی ہیں، سب ایک بھائی ہیں، تو ان بزرگوں کی ہم شنوائی کریں، ان کی آواز سنیں اور فوری طور پر یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کے لیے سی ایم صاحب سے خصوصی ملاقات، جو بھی صورتحال ہو، تاکہ یہ مسئلہ جلد بنیادوں پر حل ہو جائے۔ شکریہ۔